الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد محترم حجاج اکرام عفتقار حاجن بہنوں اشرکائے مجلس بڑی غنیمت کی بات ہے، بڑے کرم اور بڑے فضل کی بات ہے، بلکہ اگر اس بات کو یوں کہہ دیا جائے کہ این سعادت بزور بازو نیز، کہ یہ سعادت جو ہے قوت بازو سے حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میں ایک عوامی رابطہ رکھنے والا فرد ہوں، میں اپنے گرد و نواح کے اندر یہ بات دیکھتا ہوں کہ کئی کھرب پتی حضرات ہیں جن کو میں ذاتی حیثیت کے اندر جانتا ہوں، آپ بھی بے شمار ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے کہ اربوں پتی اور خربوں پتی ہیں، اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو سیاحت کا بھی شوق ہے، اور وہ دنیا کے طول و عرض کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اوپر سے نیچے، اور کہاں کہاں وہ گھومتے ہیں۔ میں ایک ایسے صاحب کو جانتا ہوں کہ انہوں نے ایک موقع پر یہ بات کہی کہ میں نے دنیا کے 85 ممالک دیکھے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے ایسے ہی، بہت پرانی بات ہے، ایسے ہی ان سے میں نے ایک سوال کر دیا، میں نے کہا کہ پھر حرمین شریفین سے زیادہ لطف تو کہیں نہیں آیا ہوگا۔ سسکی بن گئی، کہنے کہ برہان صاحب آپ پہلے آدمی ہیں جس نے میرے دل پر حرمین شریفین کی زیارت کی نوک بجائی۔ نہ مجھے خیال آیا، نہ کبھی کسی نے توجہ دلائی، بلکہ انتہائی شرمندگی اور ندامت کے الفاظ میں انہوں نے بات کہی کہ میں 2 مرتبہ سعودی عرب بھی گیا ہوں، ایک مرتبہ میں ریاض گیا ہوں اور 3 دن وہاں مقیم رہا، اور ایک مرتبہ میں دمام گیا ہوں اور وہاں سے گرد و نواح کے کئی شہروں کے اندر میں پھرا ہوں۔ وہ ایک سیاحتی وزٹ تھا جو میں نے سعودی عربیہ کا کیا۔ دمام سے آگے ایک جگہ ہے، اس کو ہاف مون کہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ وہاں پہ چاند سمندر کے اندر 14ویں رات کو ایسی نظر آتا ہے کہ جیسے آدھا چاند سمندر کے اندر ہے اور آدھا چاند اوپر نظر آ رہا ہے۔ ہاف مون بہت نایاب منظر ہے۔ اس منظر کی دید کے لیے صاحب نے بتایا کہ میں وہاں گیا تھا۔ یہ اتنی اس سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ منظر میں نے بھی دیکھا ہے،
بہرحال یہ اللہ کی طرف سے سعادت ہے کہ اللہ جس کسی کو بھی وہاں آنے کا بلاوا دے. وہاں کے بلاوے کے متعلق ایک گزارش اور عرض کرتا ہوں کہ جیسے ہم ایک اپنی عمومی زندگی گزارتے ہیں، جیسے محترم خان صاحب ہیں یا کنور صاحب ہیں، فہیم بھائی ہیں، بال بچے دار ہیں، بڑی عمر ہو گئی ہے، لخت جگر ہماری بیٹیاں ہماری زندگیوں کا حصہ ہوتی ہیں، پھر ان کے پر کا وقت آتا ہے اور ہم ان کے گھروں کو رخصت کر دیتے ہیں. پھر وہ بچیاں سال بعد وہ مہینہ بھر کے لیے جب بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں تو 1.5 مہینے کے لیے، تو 2 مہینے کے لیے، تو 20 دنوں کے لیے، تو 15 دنوں کے لیے، تو 10 دنوں کے لیے بچیاں ہمارے گھر رہنے کے لیے آتی ہیں. اس کے علاوہ تو ہم اپنی 50-60 سال کی زندگیوں میں دیکھیں تو شاید ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مہمان ہفتہ 10 دن 15 دن کے لیے رہنے کے لیے آیا ہو. نہیں تو مہمان جو ہے وہ دوسرے شہر سے آ بھی جائے تو 2 دن یا حد 3 دن. میرے جیسا شخص جس کے پوری دنیا کے اندر مراسم اور روابط ہیں، پاکستان کا کوئی شہر ایسا شاید نہ ہو جس میں مجھ سے محبت کرنے والے اور میں جن سے محبت کرتا ہوں وہ لوگ وہاں نہ رہتے ہوں. تو میرے یہاں تو بہت زیادہ مہمانداری ہے، لیکن کبھی ایسے مہمان نہیں آئے جو 4-5 دن رہے ہوں. بس 1 دن 2 دن 3 دن 3 دن سے زیادہ مہمان نہیں رہتے. صرف قلب کے سے ساتھ جڑی ہوئی ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی یا ہمارے بچے جو بیرون ملک سفر پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے رہتے ہیں، تو پھر ان کو 2 سال 2.5 سال بعد کبھی چھٹی ملتی ہے تو پھر وہ اپنے بچوں کو لے کے مہینہ بھر کے لیے امریکہ، یورپ سے، برطانیہ سے وہ پھر یہاں ہمارے یہاں آ جاتے ہیں. ادروائز مہمانداری جو ہے، مہمان جو ہے وہ 2-4-5 دن کے لیے، جس پہ میں اصرار کر رہا ہوں اور ایک ہی بات کو بار بار دہرا رہا ہوں، اس سے زیادہ وقت کے لیے مہمان نہیں آتے. اور آپ لوگ اپنی خوش قسمتی پر ناز کریں، اپنی خوشبختی پر ناز کریں کہ زندگی میں کون سا ایسا عمل ہوا تھا کہ جو اللہ نے قبول کیا ہے. ماں باپ نے، بزرگوں نے کون سی ایسی دعا دی تھی کہ جو آج جا لگی ہے. کائنات کا مالک رب، کائنات کا خالق رب، کائنات کے اندر پتھر کے اندر بند رہنے والے کیڑے کو رزق پہنچانے والا رب، جبار و قہار رب، کل شیء قدیر رب، اس رب نے آپ کو اپنا مہمان بنایا. اور مہمان بھی کوئی 2-3-4 دنوں کے لیے نہیں بلا رہا، کسی کو 20 دنوں کے لیے، کسی کو 30 دنوں کے لیے، کسی کو 40 دنوں کے لیے وہ آپ کو مہمان بنا کر بلا رہا ہے اور ایڈوانس انویٹیشن دے کر بلا رہا ہے، وقت سے پہلے بتا کر آگاہ کر کے بلا رہا ہے. کتنے نصیب کی بات ہے. یہ آج کی معروف دنیا ہے. کسی کو پریزیڈنسی سے ایک لنچ یا ایک ڈنر کا انویٹیشن آ جائے نا جی، چلے پریزیڈنسی تو بڑی دور کی بات ہے، یہ گورنر ہاؤس
ذاتی طور پہ کئی لوگوں کو جانتے ہیں، اب آنکھوں کے سامنے کتنے مناظر آ رہے ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے کا ایک منظر، میں ابھی جب عمرے میں جا رہا تھا رمضان میں، جانے سے پہلے رمضان میں، ایک صاحب کا مجھے فون آیا کہ لگے عثمان صاحب گورنر ہاؤس سے ساری کی دعوت آئی ہے، وہ آپ کو بھی بلایا ہے۔ میں نے کہا یار 3-4 دعوتیں ہیں اوپر طرح کی، تو پھر آپ جائیں گے؟ میں نے کہا اچھا گورنر ہاؤس کی دعوت ہے، آپ نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا ہاں یار میں نہیں جاتا ایسی دعوتوں میں، اچھی بات ہے۔ جب بات ختم ہو گئی، اگلے دن پھر ان کا فون آ گیا، کہنے لگے اچھا ایک مشورہ تو دیں۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہنے لگے وہ جو شیروانی آپ نے دیکھی ہے نا فلانی والی میں پہنتا ہوں، تو وہ شیروانی پہن کے چلا جاؤں کیسی لگے گی؟ میں نے کہا جناب آپ جو پہن کے جائیں گے گورنر صاحب کو سبھی کچھ اچھا لگے گا، آپ جائیں، میں تو نہیں جا رہا۔ تو ایک چھوٹا سا گورنر، بے اختیار شخص، ایک پپٹ، اس کی دعوت آ جائے تو انسانوں کے مزاج ایسے ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو دعوت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ نے آپ کو جو دعوت دی ہے، تو اللہ نے آپ کو دعوت دینے کے ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو صرف یہ نہیں کہا، بہت سارے لوگ جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، دنیا بھر میں لوگ گھومتے ہیں، مہمانداری ہوتی ہے، سعودی عرب کے اندر بھی لوگ جاتے ہیں تو لوگ ان کو وزیٹرز کہتے ہیں، عمرہ کے لوگ جاتے ہیں تو لوگ ان کو معتمر کہتے ہیں، مگر اللہ نے آپ کو ایک خاص لقب دیا ہے جس میں اللہ اپنی حیثیت اور آپ کے پروٹوکول کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو کس طرح سے بلا رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ضیوف یعنی مہمان یعنی گیسٹ ہیں۔ اب کس کے گیسٹ ہیں؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ذات اللہ ہے۔ اللہ یہ کہہ سکتے تھے، اللہ اپنے محبوب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوا سکتے تھے کہ آپ ضیوف اللہ ہیں، آپ اللہ کے مہمان، آپ ضیوف الغفار ہیں، آپ ضیوف القہار ہیں، آپ ضیوف الرزاق ہیں، آپ ضیوف الستار ہیں، آپ ضیوف ذی الجلال والاکرام ہیں۔ یہ ساری اللہ کی صفات ہے نا۔ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کسی بھی صفت مبارکہ کے ساتھ جوڑ کر اپنا مہمان بنا سکتے تھے، مگر اللہ نے آپ کو ضیوف الرحمان کہا۔ اللہ نے آپ کو کہا کہ آپ ضیوف الرحمان ہیں، یعنی آپ رب رحمان کے مہمان ہیں۔ اور رب رحمان وہ کہ جو اپنے عام بندوں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک دن ہمارے آقا نبی صدق و صفا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سابحہ نے دعوت کی۔ بیٹیاں بچیاں ہر کسی کو عزیز ہوتی ہیں، بلکہ مرغوب ہوتی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹیوں سے بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ایک سابحہ نے دعوت دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک نیا گھر بنایا ہے، تو آپ ہمارے گھر میں رونق افروز ہو، آپ ہمارا نیا گھر دیکھنے کے لیے تشریف لائیں، تو آپ کی دعوت بھی ہوگی، تناول بھی نوش فرمائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہرے عنوان اس دعوت کو قبول فرما لیا۔
ایک تو یہ کہ نئے گھر کی دعوت تھی، اور دوسرا یہ کہ ایک بیٹی دعوت دے رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برغبت اس دعوت کو قبول فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت میں جاتے ہوئے عام طور پہ یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی دعوت دیتا تو میزبان سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ مجھے اکیلے کو آنا ہے یا کچھ لوگوں کو بھی ساتھ لانا ہے، اور اگر لانا ہے تو کتنے لوگوں کو لانا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا تاکہ میزبان کے اوپر بھی بوجھ نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور انہوں نے بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس صابحہ بیٹی کے گھر تشریف لے گئے. وہاں پر گئے تو انہوں نے دکھایا کہ رسول اللہ یہ ایسا ہے، یہ گھر ایسا ہے. یہ جیسے ہم بھی کوئی بڑا بزرگ آ جائے تو نیا گھر بنایا ہو تو پھر دعوت کرتے ہیں. سید صاحب نے بھی کی تھی لہن گھر کی دعوت کے ساتھ، پہلے نبی کی تھی، سبھی کرتے ہیں. جو رشتہ دار عزیز و قریب آتے ہیں ان کو دکھاتے ہیں. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ کچن گھر کا لازمی حصہ ہوتا ہے، پھر بھی ہم دکھاتے تھے کہ ہم نے کچن بنایا ہے، یہ ہم نے 2 بیڈ بنایا ہے، یہ ہمارا لیونگ روم ہے، یہ ہمارا ٹیرس ہے، یہ ہماری فلانی جگہ ہے گھر میں، ہم نے یہ ایک اسپیشل چیز ہم نے گھر میں بنایا. معمول کی چیزیں ہوتی ہیں ساری، لیکن ہم اپنے محبت کرنے والوں کو، چاہت کرنے والوں کو بتاتے ہیں. اس صابحہ نے بھی اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وزٹ کرایا آپ نے، اور پھر بیٹھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں بٹھا کے کھانا کھلائیں گی. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ وہ جو کھانے کا ہم نے اسپیشل کمرہ بنایا ہے نا جی، وہاں سردی بھی ہے تو ہم نے ایک اسپیشل کمرہ بنایا ہے، اس میں ہم نے تندور لگایا ہے، اور تندور کے ساتھ ہم نے دسترخوان جو ہے اس کو چنا ہے. یا رسول اللہ وہاں رونق افروز ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. وہ جو صحابہ جتنے ہمراہ تشریف لے گئے تھے وہ بھی گئے، دسترخوان کے گرد بیٹھ گئے، کھانا چن دیا گیا. تو ان صابحہ نے تندور گرم کیا اور کہا کہ میں گرم گرم روٹی جو ہے وہ نکال کے دیتی ہوں. اب وہ تندور لگ گیا اور انہوں نے روٹیاں نکالنا شروع کر دی. اتنے میں ان کی بچی نے، ایک چھوٹی سی نومولود بیٹی تھی ان کی، جو بھی چند دنوں کی تھی، چند ماہ کی تھی، اس نے رونا اور شور مچانا شروع کر دیا جیسے بچے کرتے ہیں. ان کے شوہر نے ایک دفعہ توجہ دلائی، وہ بھی متوجہ، پھر بالآخر انہوں نے کیا کہ اس کو گود میں لے، اور گود میں لے کے ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. انہوں نے کہا میں تو اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کے کھلاؤں گی یار. انہوں نے اس بچی کو گود میں لیا اور بٹھایا، وہ چپ ہو گئی ماں کی آغوش میں آ کے. تو وہ صابحہ تندور میں روٹی لگاتے ہوئے یوں نیچے جھکتی اور روٹی لگاتی اور پھر جھکتی اور روٹی نکالتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو مخاطب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائیو تمہارا کیا خیال ہے، یہ جو میری بہن، میری بیٹی، تمہاری بہن یہ تندور میں روٹیاں لگا رہی ہے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے اس کی یہ بچی جو اس کی گود میں ہے، اس کی گود سے اچکے اور جب یہ جھکی ہوئی ہو تو وہ آگ میں جا گرے. جس لمحے وہ بچی اس کی گود سے نکل کر کولوں کے انگاروں کے اوپر گر رہی ہوگی، اس وقت اس مامتا کی، ماں کی مامتا کی کیا کیفیت اور حالت ہوگی. حضرات صحابہ پر حضوری آ گئی، کانپ اٹھے. تو اس موقع پر میرے آقا کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا کہ میرے بھائیو اس لمحے اس ماں کی اپنی اس بچی کے ساتھ محبت کی جو کیفیت ہوگی، رب رحمان اپنے بندے سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ اپنے بندے پر اس سے 70 گنا زیادہ مہربان. تو آپ اپنی حیثیت پر ذرا نازاں کہ اللہ نے آپ کو ضیوف الرحمان کہا ہے، اللہ نے آپ کو رب رحمان کا مہمان بنایا ہے.
سب سے پہلے تو اس پر شکر بجا لائیں، ہر دم ہر آن شکر بجا لائیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، میں اس کا مفہومی ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ شکر کرو گے تو اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کرو گے تو جو دیا ہے وہ بھی واپس سے نہیں۔ اس لیے اللہ کا شکر بجانا ہے، اور شکر کا بہترین اسلوب یہ ہے، شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر اس عمل کے ساتھ جوڑنے کا عہد کر لیں کہ جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کو پسند ہے۔ اور اللہ کی پسندیدہ ترین چیزوں میں، اللہ کی محبوب ترین چیزوں کے اندر میں بس مختصر دو باتیں کر کے پھر میں مناسک حج کی جانب انشاءاللہ آتا ہوں۔ ایک تو اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں بتائی ہے، ان کے وساطت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے رمضان کی آخری طاق راتوں میں، لیلۃ القدر کی راتوں میں، شب قدر میں اگر مجھے وقت قدر نصیب ہو جائے، لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، تو میں اپنے رب سے، اللہ سے کیا مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا، جب تمہیں یہ موقع میسر آ جائے تو اپنے رب سے ایسے کہو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، کہ اللہ آپ کریم ہیں، اللہ آپ کو معافی سے محبت ہے، اللہ آپ کو بتائیں، آپ کو معافی سے محبت ہے۔ میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا آپ کو بھی بات کرتا ہوں، اللہ آپ کو معافی سے محبت ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے معاف فرما۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے یہ بات جو تھی کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، اس لیے کہ انہوں نے ایک دن یہ منظر دیکھا کہ رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر رونق افروز ہیں اور استغفار پڑھ رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو بھی معافی کی ضرورت ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یا رسول اللہ، کیا آپ کو بھی اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے؟ آپ تو محبوب رب العالمین ہیں، آپ کو بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ میں دن میں 70 مرتبہ معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے 70 مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ تو اب جب رسول اللہ نے یہ کہا کہ عائشہ اللہ سے کہو کہ اللہ آپ کو معافی سے محبت ہے، جس طرح مجھے سمجھ میں بات آ گئی ہے تو عائشہ کو بھی یقیناً آ گئی ہوگی کہ یہ رسول اللہ کو بات پتہ ہے، اس لیے تو اللہ سے 70 مرتبہ دن میں معافی مانگتے ہیں۔ ایک اشارہ میں نے کر دیا، ایک اشارہ میں نے کر دیا کہ رسول اللہ سے 70 مرتبہ معافی اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ کو معافی مانگنے سے محبت ہے۔ جس اللہ کو معافی مانگنے سے اتنی محبت ہے کہ اس اللہ سے معافی مانگی جائے، تو میرے ضیوف الرحمن، اس اللہ کو معاف کرنے سے کتنی محبت ہے۔ اب حج پر آپ جا رہے ہیں، رب رحمان کے مہمان بن رہے ہیں، آپ کا قرعہ نکل آیا ہے، دنیا کا قرعہ بھی وزارت حج نے بھی آپ کو وہاں جانے کا پرمٹ دے دیا ہے، اور رب رحمان نے بھی آپ کو ضیوف الرحمان بنا لیا ہے، کیونکہ جب آپ نے زاد سفر تیار کر لیا ہے تو گویا اب آپ حاجی ہیں،
اور بلا خوف تردید ایک بات کہنے لگا ہوں، بلا خوف تردید ایک بات کہنے لگا ہوں۔ میرے سے ایک صاحب نے پرسوں فون پر یہ سوال پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ عثمانی صاحب میں نے پیسے جمع کرا دیے ہیں، میں نے ساری ڈاکومنٹیشن کر لی ہے، میں بالکل تیار ہوں، میری 22 تاریخ کو فلائٹ ہے، اگر 22 تاریخ کو فلائی کرنے سے پہلے ہی میں مر گیا، مکہ کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے میں مر گیا تو میری موت کیسی ہوگی؟ میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، اللہ جتنے ارحم الراحمین ہیں، تمہاری موت یقیناً ایک حاجی کی موت ہوگی، تمہاری موت یقیناً ایک حاجی کی موت ہوگی۔ سمجھ گئے میری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ اب آپ حج پر جا رہے ہیں، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، زندگی کے اندر 100 معاملات پیش آ جاتے ہیں، چاہتے نہ چاہتے معاملات پیش آ جاتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ وہاں مکہ مکرمہ میں یہ سروے کیا کہ مختلف اقوام کے لوگوں سے میں نے ملاقاتیں کی، اس میں تیونس کے لوگ بھی تھے جو مجھے سب سے زیادہ مرحوم ہیں، میں بہت محبت کرتا ہوں تیونس کے لوگوں سے، ان سے مل کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ تیونس کے لوگ بھی تھے، مصر کے لوگ بھی تھے، سوڈان کے لوگ بھی تھے، ملیشیا انڈونیشیا کے لوگ بھی تھے، ترکی، ایران اور عراق اور افغانستان اور ہندوستان کے لوگ بھی تھے۔ میرا سب سے مختلف ملاقاتوں کے اندر ایک ہی سوال تھا، میں ایک سوال سب سے کر رہا تھا، اور وہ سوال یہ اس لمحے جس موضوع پر بات کر رہا ہوں وہ یہی سوال تھا کہ آپ نے آنے سے پہلے، حج پر آنے سے پہلے کیا ایکٹیویٹی کی تھی؟ یہاں آنے سے پہلے آپ نے کیا ایکٹیویٹی کی تھی؟ کیا کیا تھا آنے سے پہلے؟ پہلے تو کچھ لوگ میرا سوال سمجھے نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے حج کمیٹی کے پاس اپنے پیسے جمع کرائے تھے، کچھ نے کہا اپلیکیشن دی تھی۔ میں نے کہا نہیں، یہ اپلیکیشن تو ہو گئی، آپ نے کچھ سماجی کام کیا کیا تھا؟ جب میں نے اپنی بات سمجھائی اور لوگ سمجھ گئے تو پھر لوگوں نے بتایا کہ ہاں، ایک صاحب تیونسی تھے، وہ رو پڑے، کہنے لگے مجھے یاد ہے بچپن میں ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے تو ہمارے گھر پہ نا دعوت تھی، کھانے کے لیے سب لوگ آئے ہوئے تھے، تو مجھے نا کلیجی بہت پسند ہے، تو کھانا کھاتے ہوئے نا پلیٹ میں کلیجی آ گئی، تو میرے ساتھ میری پھوپھی کی بیٹی کھانا کھا رہی تھی، ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے، تو میں نے جلدی سے نا وہ کلیجی کی بوٹی جو نا اٹھائی، اور ساری اتنی بڑی بوٹی تھی، میں نے ایک دم سے اٹھا لی۔ کہنے لگا تو نے میرے سے وہ سوال پوچھا ہے، میں مجھے اس کا جواب دینے لگا ہوں۔ کہنے لگا جب مجھے لیٹر مل گیا نا حج پہ جانا ہے، تو اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نے بچپن میں اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ یہ زیادتی کی۔ ضیوف الرحمان کے دل تو نرم ہو جاتے ہیں نا، رب رحمان کے مہمان ہیں، ان کے دل نرم نہ ہوں گے تو اور کس کے دل نرم ہوں گے؟ کہتا میرے دل کی کیفیت عجیب تھی، میں نے فوراً میں اٹھا اور اپنی اس پھوپھی زاد بہن کے گھر پہنچا اور میں نے اس سے معافی مانگی۔ میں نے اس کو کہا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے کہ بچپن میں میرے سے ایک زیادتی تھی، تو اس لیے میرے ضیوف الرحمان زندگی میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو، معافی مانگ کر جائے، اپنے آپ کو پاک صاف کر کے جائیے۔ دیکھیں کس کے مہمان بننے جا رہے ہیں۔ وہ میرے سے پوچھا تھا کہ وہ جو شیروانی میں اکثر پہنتا ہوں تو کیسی رہے گی، سمجھ گئے بات؟ تو اس کے گھر جا رہے ہیں، اس کے پسند کے ہو کر جائیں، اور نہ صرف یہ کہ معافی مانگتے ہوئے جائیں، بلکہ زندگی میں چاہتے نہ چاہتے نہ صرف یہ کہ مجھ سے کسی پر زیادتی ہوئی ہوگی، کسی نے میرے سے زیادتی کر دی ہوگی، کسی
کسی نے میرے ساتھ کوئی رویہ، کوئی پراپرٹی کا معاملہ، کوئی بزنس کے اندر کوئی راہ چلتے ہوئے غصہ، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا تو میں اپنے سے باہر ہو گیا ہوں گا، میرا مزاج ہے، کوئی کیفیت کبھی ہو گئی ہوگی، تو اللہ کو، جس اللہ کو معافی دینا پسند ہے اس کو معافی مانگنا بڑا پسند ہے۔ ایک بات میں یہاں اپنی مقاصد حج کی ایک بات کو مکمل کر رہا ہوں، اب دوسری بات کی طرف آ رہا ہوں۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ اللہ نے مجھے کس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ذرا اس مقصد کی طرف بھی میری نظر ہو۔ انبیاء مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا کے اندر آتے رہے، کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ وہ اللہ کی طرف کیوں بلاتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل صفا پر چڑھ گئے تھے۔ کیا کہا تھا رسول اللہ نے جبل صفا پر چڑھ کے لوگوں کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ کہا تھا نا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم میری بات کو تسلیم کر لو گے؟ تو وہ عرب تھے، صاحب اللسان تھے، اہل زبان تھے، انہوں نے طرح طرح کے استعارے کہے، طرح طرح کے جملے کہے، طرح طرح سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، بلکہ یا رسول اللہ تو انہوں نے نہیں کہا، سوری میرے منہ سے نکل گیا، انہوں نے کہا اے محمد تم تو جھوٹ نہیں بول سکتے، اے محمد تمہیں تو جھوٹ بولنا نہیں آتا، اے ابن عبداللہ تم نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ کسی نے کہا تم جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، کسی نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے، اس لیے تم اگر کہو گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو ہم تمہاری بات کو تسلیم کر لیں گے۔ کیوں تسلیم کر لیں گے؟ کہ اس لیے کہ تم صادق و امین ہو، تم سچے اور امانت دار ہو، تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب پھر وہی نقطہ کہ وہ اہل عرب تھے، وہ عربی کو جانتے تھے، وہ عربی کو سمجھتے تھے، ان کو عربی کی گراہوں کا پتہ تھا کہ جو لا کی گراہ لگ رہی ہے یہ ہے کیا، یہ کیا گراہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قولوا لا الہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو جس اللہ کے سوا کوئی عبادت تک کے لائق نہیں ہے تو اس اللہ کے سوا کسی اور کے نظام کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو لات و منات و عزا کی عبادت تک سے منع کر رہے ہیں، تو پھر یہ جو جبر کا نظام ہم نے اس وادی مکہ کے اندر برپا کیا ہوا ہے، یہ جو ظلم کا نظام ہم نے وادی مکہ کے اندر نافذ کیا ہوا ہے، یہ جو ہم نے بے انصافی کا نظام یہاں ہم نے نافذ کیا ہوا ہے، ہمیں اس سارے نظام سے جان چھڑانا پڑے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ میرے ضیوف الرحمن، میں آپ کی خدمت میں مقاصد حج کا دوسرا جری اصول عرض کر رہا ہوں کہ حج پر جانے سے پہلے دوسرا اہم ترین کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ اپنا مقصد زندگی پانا ہے، اور مقصد زندگی یہ ہے کہ اللہ کے سوا نہ صرف یہ کہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے نظام کو بھی قبول نہیں کرنا، نہ صرف یہ کہ 5.5-6 فٹ کے جسم پر کسی اور کا نظام قبول نہیں کرنا ہے،
اس پر بھی اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہے، بلکہ اللہ کے پیش کردہ قرآن جو اپنے اندر قوت نافذہ رکھتا ہے، اور اتنی قوت نافذہ رکھتا ہے کہ مشرق سے مغرب اور مغرب سے شمال اور شمال سے جنوب اور ابتدا سے انتہا تک، بلندی سے تہ تک، ہر جگہ قرآن اپنے اندر قوت نافذہ رکھتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے پر قرآن کے نفاذ کی جدوجہد کا عہد لے کر جائیں، یہ عہد کر کے جائیں کہ کسی چور لٹیرے کے دست و بازو نہیں بنیں گے، کسی نئے اور پرانے چور کا علم نہیں اٹھائیں گے، کسی نئے اور پرانے چور کے لیے بحث مباحثہ نہیں کریں گے، بلکہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کے علم بردار بنیں گے۔ یہ ہے مقصد زندگی۔ حضرات محترم، اس مقصد کو لے کر، ان مقاصد کو لے کر جب ہم حج کے لیے جائیں گے تو پھر جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ہماری حالت وہ نہیں ہوگی، ہماری حالت وہ نہیں ہوگی۔ کل میں ٹھوکر نیاز میں بازار کے اندر گیا ہوا تھا، میرے ایک پڑوسی ہیں آصف صاحب، یہاں ایک گھر چھوڑ کے دوسرا گھر ان کا ہے، وہاں ان کی ہول سیل کی دکان ہے۔ انہوں نے مجھے ایک ہاسپٹل دکھایا، انہوں نے بتایا کہ یہ صاحب جو ہے ڈاکٹر صاحب جب پہلا حج کرنے گئے تو فیس 50 روپے تھی، واپس آئے تو 100 روپے، تو دوسرا حج کیا تو 200 روپے۔ وہ اپنی روا روی میں بات کر رہے تھے، لیکن میں اندر سے کھول کے رہ گیا۔ میرے رب رحمان کے مہمان کو یہ نہیں پتا، اس کو کسی نے شاید بتایا نہیں، اس کو خود پتا نہیں چلا کہ جو حج جو اللہ کے نام کے ساتھ موسوم ہے، اور میرا نام اب حاجی رکھ دیا گیا ہے، میں واپس آ کے جو کم تولوں گا، میں واپس آ کے جو کم ناپوں گا، میں واپس آ کے جو بد عہدی کروں گا، میں واپس آ کے جو بد زبانی کروں گا، تو لوگوں نے کہنا کہ دیکھو حاجی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، حاجی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میرے رب رحمان کے مہمانوں، مقاصد حج ہمیشہ پیچھے نظر رکھنا۔ جب مقصد حج پیش نظر ہوگا تو واپس آ کے انشاءاللہ حاجی بنے رہیں۔ جب ان مقاصد سے نظر ہٹ جائے گی تو پھر دنیا کے حاجیوں کی طرح، اب یہ ہمارا پاکستان 22 کروڑ کا ہو گیا ہے، ہمارے اس پاکستان کے اندر کوئی 9 کروڑ کے قریب لوگ ایسے ہیں جو حرمین شریفین کی زیارت کر چکے ہیں۔ کتنی غالب اکثریت ہے، کتنی بڑی تعداد ہے، 9 کروڑ سے زائد لوگ ایک سروے کے مطابق پاکستان 22 کروڑ پاکستانیوں میں ایسے ہیں جنہوں نے حرمین شریفین کی زیارت کی ہوئی ہے، مگر حالت ہم سب کے سامنے ہے، ہمارے پاکستان کی حالت بھی ہم سب کے سامنے۔ بنیادی وجہ یہ کہ مقصد حج سے ہم بہت دور ہیں، مقصد حج سے ہم بہت دور ہیں۔ اس لیے مقصد حج کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی عزیز مناسک حج بھی خوبصورتی کے ساتھ ادا ہوں گے، کیونکہ رب آپ کو جس مقصد کے لیے بلا رہا ہے وہ آپ کو تبدیل کرنے کے لیے بلا رہا ہے، وہ آپ کو ایک ٹریننگ کرنے کے لیے، ایک اوور ہالنگ کرنے کے لیے وہاں بلا رہا ہے، ایک ریفریشر کورس کرنے کے لیے وہاں بلا رہا ہے۔ وہ جس طرح سے پیما کے اندر افسران کو بلایا جاتا ہے اور جب وہ جاتے ہیں تو 16ویں اسکیل میں ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں تو 18ویں میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح سے آپ کے اسکیل کو اپ گریڈ کرنے کے لیے
اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے، اللہ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے، اللہ آپ کو اس اعزاز سے نواز رہے ہیں کہ آپ اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے تشریف لے جائیں۔ تو اس لیے میری بارہا آپ سے درخواست رہے گی کہ آپ مقاصد حج جو ہے اس کو ضرور پیش نظر رکھیں۔